خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو۔ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کی ہے پہلا پطرس اس کا 4 باب اس کی 12 سے 19 آیت تک۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اگر ہم 18 آیت کو تلاوت کریں تو اس میں لکھا ہے کہ جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ۔ ان الفاظ پر آج ہم غور کریں گے کہ مسیح ہونے کے باعث ہمیں دکھ اٹھانا ہے، اور جو راست بازی خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جس راست بازی کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس پر بھروسہ کرنے سے، اس کی صلیبی موت، اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں تو ہم راست باز گنے جاتے ہیں۔ ہم راست باز بنتے نہیں ہیں، ہوتے نہیں ہیں، بلکہ راست باز گنے جاتے ہیں۔ اور راست باز گنے جانے کے بعد ہمیں مختلف وہ مسائل میں سے گزرنا ہے، ہمیں خداوند میں پرکھے جانا ہے۔ جیسا کلام میں لکھا ہے چاندی وہ آگ پر تپائی جاتی ہے، اسی طرح انسان کے لیے بھی اسی طرح جو راست باز گرے جاتے ہیں ان کو بہت سی مشکلات میں گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں مسیح ہونے کے لیے مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور مسیحت ہم دیکھتے ہیں مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے صلیبی موت گوارا کی، ہمارے لیے اس نے اذیتیں برداشت کی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا۔ یہ الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں یہ نہیں کہ راست باز وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ نجات پائے گا، لیکن لکھا مشکل سے نجات پائے گا، بڑی مشکل سے وہ نجات پائے گا۔ نجات اس کو ملے گی، نجات اس کو دی جائے گی۔ نجات کا مطلب ہے رہائی ہے، مخلصی ہے، مسیح میں نئی زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ قید ہونا، یہاں سے نکلنا ناممکن بات ہے، لیکن چاہے وہاں سے آزاد کر دیا جائے، یہ نجات ہے، رہائی ہے، مخلصی ہے۔ اور خدا نے ہمیں اپنے فضل ہی سے ہمیں نجات دی ہے، ہم نے فضل ہی سے نجات پائی ہے۔ اور نجات پانے کے لیے ہمیں خداوند کو جب قبول کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم راست باز گنے جاتے ہیں۔ اور جب راست باز گنے جاتے ہیں تو راست باز گنے جانے کے بعد ہمیں مختلف پروسیجر میں سے گزرنا ہے، مختلف ہمیں باتوں میں سے گزرنا ہے۔ ہم شفا جب پا جاتے ہیں تو شفا کے بعد ہمیں پرہیز کرنا ہے، اگر پرہیز نہیں کریں گے تو پھر بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم خداوند کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت سے مشکلات میں گزرنا ہے، بہت سے مسائل کو وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملاکی کتاب اس کے اگر 30 باب کی 30 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک کرے گا۔ راست باز ہونے کے لیے کیا کرے گا؟ چاندی کی طرح، تانے والے کی طرح اس کے پاس بیٹھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی کو تانے والا جو اچھا زیور بناتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ جب چاندی کو آگ پر جب آگ جلاتا ہے تو چاندی کو وہ آگ پر کیا کرتا ہے؟ تپاتا ہے، تاتا ہے، اس کو وہ گرم کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اوزار کے ساتھ، جس کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے، وہ آگ پر اس کو گرم کرتا ہے اور اس کو گھماتا رہتا ہے جب تک وہ صاف نہیں ہوتی، وہ عمل دہراتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اگر اس سے پوچھیں کہ یہ عمل کتنی دیر چلے گا تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ صاف نہیں ہو جاتی، جب تک چاندی میں میرا چہرہ نظر نہیں آ جاتا، میں اس کو صاف کرتا جاؤں گا۔ اور یہاں پر ہم روحانی معنوں میں دیکھتے ہیں کہ آگ
یہ اذیتیں ہیں، یہ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اور آگ پر تپانے والا، آگ پر تانے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند ہے، جو ہمیں دکھوں میں سے گزار کر، ہمیں مشکلوں میں سے گزار کر، مسائل میں گزار کر ایک اچھی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ ہم مضبوط بن جائیں، ہم خداوند کے ساتھ آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ راست باز مشکل سے نجات پائے گا۔ جب ہم راست باز گنے جاتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راست باز ہونے کے لیے بہت سی مشکلات، بہت سے مسائل، بہت سی اذیتوں میں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں چاندی کو تانے والا جو ہے کیا لکھا ہے کہ چاندی کو تانے والا کیا کرتا ہے؟ اس کو پاک صاف کرتا ہے، پاک صاف کرنے کے لیے اس کو آگ پہ گرم کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ چاندی کو تانے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند ہے۔ اور آج دو مصیبتیں ہیں، اور چاندی کون ہے؟ ہم ہیں، خدا کے لوگ ہیں جو راست باز گنے جاتے ہیں۔ اور چاندی کو جب وہ تانے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اوزار سے پکڑ کر رکھتا ہے۔ آگ کے قریب صرف چاندی نہیں ہے، آگ کے اوپر صرف چاندی نہیں ہے، بلکہ جو تانے والا ہے وہ بھی آگ کے قریب بیٹھا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ہیٹ اس چاندی کو لگ رہی ہے اس سے کچھ اور ہیٹ جو ہے وہ اس تانے والے کو بھی لگ رہی ہے، وہ بھی آگ کے قریب بیٹھا ہے۔ اگر چاندی آگ کے اوپر ہے تو اس کو تانے والا جو ہے وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا ہے، وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو گھما رہا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، جب خداوند کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، جب راست باز گنے جاتے ہیں، تو آپ کا اور میرا خدا آپ کو پکڑے رکھتا ہے۔ جب ہم مشکلوں میں گزرتے ہیں، جب اذیتوں میں گزرتے ہیں، مسائل میں گزرتے ہیں، تو آپ کا خدا چاندی تانے والے کی طرح آپ کے پاس ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ صدرک، میشک، عبدالنجو آگ کی بھٹی میں چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی ان کا خدا ان کے ساتھ پہنچ گیا۔ آپ بھی جب مشکلات جب راست باز گنے جاتے ہیں تو آپ کا میرا خدا جو ہے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ کا میرا خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جب سیرتوں میں جائیں گی، لوگ آپ کو مختلف جگہوں پہ پیش کریں گے، آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہاں پر آپ نہیں بلکہ خدا کا روح آپ کے اندر آ کر بولے گا اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا، جیسا چاندی تانے والا اس چاندی کو پکڑے رکھتا ہے، آگ پر تپاتا ہے، اسی طرح ہمارا خدا اگر ہم دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، مسائل میں ہیں، تو آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر چاندی تانے والا کہتا ہے کہ جب تک یہ صاف نہیں ہو جاتی میں اس کو اس آگ پہ کیا کرتا ہوں؟ گھماتا رہتا ہوں، صاف کرتا رہتا ہوں، اور جب تک ہم خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ٹھہر جاتے ہمیں مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ مشکلات ہمارے لیے کوئی رستہ روک نہیں سکتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے مشکلات کا سامنا کیا، ہمارا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہو گیا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اور اگر ہم بھی دکھوں میں گزر رہے ہیں، مسائل میں گزر رہے ہیں، تو یہ مسائل، یہ دکھ ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن کون ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیا یہ دکھ، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں، کیا مسائل، یہ ہمیں کوئی بھی خدا کی محبت سے جدا نہیں کرتا۔ اور جب چاندی تانے والا کہتا ہے کہ جب تک میں صاف کرتا رہوں گا، تب تک صاف کرتا رہوں گا جب تک میری صورت، میری شکل اس کے اندر سے نظر نہیں آئے گی۔ کب تک یہ عمل اس نے کرنا ہے؟ چاندی تانے والا کہتا ہے کہ یہ عمل میں اس وقت تک دہراتا رہوں گا، اس وقت تک اس کو آگ پہ گھماتا رہوں گا جب تک اس کے اندر سے میری صورت جو ہے وہ نظر نہیں آئے۔ اور ہم دیکھیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے کلام نے کہا کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور جب تک ایک مسیح کے اندر مسیح کی صورت نظر نہیں آتی وہ راست باز گنا نہیں جاتا۔ آج کے راست باز نہیں ہے، آج کے بڑے راست باز ہیں، ہر کوئی کہتا میں راست باز ہوں، جو بھی بائبل پکڑ لیتا ہے وہ کہتا میں راست باز ہوں۔ یہ راست بازی نہیں ہے، راست باز کے اندر راست بازی کے کام نظر آنے چاہیے۔
वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह का था। मसीह मोहब्बत है, मसीह हलीम और फरोतन है। मसीह जो है वो लालच नहीं करता था, मसीह के अंदर जो है वो दिखावा नहीं था। इसलिए मसीह होने के लिए हमारे अंदर मसीह नजर आना चाहिए। जब तक चांदी में ताने वाला कहता है कि मेरी सूरत नजर नहीं आएगी, मैं इसको ऐसी अमल में धुराता रहूंगा। और जब तक हमारे अंदर भी खुदा की सूरत नजर नहीं आती, जब खुदा की मौजूदगी नजर नहीं आती, हम दुखों में से गुजरते जाएंगे। लेकिन ये दुख हमारा रास्ता रोक नहीं सकते, ये जीतें हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। और आखिर तक बर्दाश्त करने के लिए हमें इन दुखों में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। और यीशु मसीह जब हमारे साथ है, जब यीशु मसीह हमें पकड़ रहा है, यीशु मसीह जब हमारे मुश्किलों में हमारे साथ है, तो ये मुश्किलें हमारे लिए कोई मसाइल पैदा नहीं कर सकती। पौलुस और सिलास के बारे में देखते हैं, वो मुश्किल में, मसाइल में, वो अजियत में, कैद खाना में है, लेकिन खुदा की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा खुदा हमारे साथ है। दानियल भी कहता है खुदा मेरे साथ है। सदरक मिशक भी कहता है कि मेरा खुदा हमारे साथ है। आपका भी और मेरा खुदा हमारे साथ है। अगर हम रास्त बास गिरे गए हैं, अगर हमने खुदावंद को कबूल कर लिया, खुदा पर भरोसा कायम कर लिया, खुदा पर तवक्कुल कायम किया, अगर हम खुदा के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, तो ये दुख मुसीबतें हमारे रास्ता में रोक नहीं सकती। क्योंकि ज़बूर 46 में लिखा है कि रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह, दे मदद उस सख्तियां विच। जब वो हमारा खुदा है, हम मुश्किलात में से हम गुजर कर भी निजात पा सकते हैं। इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि रास्तबाज गिने जाए, रास्तबाजी के लिए हम आगे बढ़ते जाए, हम खुदा की बादशाही में जाए, तो हमें बाइबल मुकद्दस को जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस जिसको हम देखते हैं कि 1600 साल में मुकम्मल किया गया और 40 लोगों ने इसको लिखा। और ये हम देखते हैं कि ये खुदा का कलाम, जब तक हम इसको जानते नहीं, जो बाइबल मुकद्दस को किताबों को लिखने वाला है, हमें उसके बारे में पहले जानना है कि उसका नज़रिया क्या है। जब हम इस नज़रिए को जानते हैं, जैसे पतरस के खात में हम देखते हैं कि ये दुखों के बारे में बयान कर रहा है कि मसीह होने के लिए हमें दुख में से गुजरना है, दुख उठाने। जब दुख उठाने हैं तो ये दुख जो है ये हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम पौलुस रसूल की तरह कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। जब खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारे रास्ता में कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। और जब हम खुदावंद के लोग बन जाते हैं, जब रास्तबाज गिने जाते हैं, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम देखेंगे कि पहले जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हम मसीह में अपने आप को ले आते हैं। हमें अपने नहीं बल्कि हम मसीह के बन जाते हैं, हम दुनिया को छोड़ देते हैं। देखिए ये दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा का नाम लेगा वो हमेशा कायम रहेगा। सबसे पहले हमें मसीह को अपनाना है, मसीह को पहन लेना है, मसीह को अपनी ज़िंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। और जब मसीह को हम अपना लेंगे तो फिर हमारे अंदर से पुरानी बातें जाती रहेंगी, हम नए मखलूक बन जाएंगे। पुरानी बातें जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा पसंद नहीं करता, अगर हमारे अंदर झूठ है, फरेब है, नशा है, गुनाह है, चुगली है, ऐबजोई है, कोई भी ऐसी बातें हैं जो खुदा पसंद नहीं करता, अगर हम उनको तर्क कर देते हैं तो फिर हमने खुदा को अपना लिए हैं। ये खुदा को पहनाना है। सबसे पहली मुश्किल देखते हैं कि खुदा को पहनाना, खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेना। जब हम रास्तबाज गिने जाते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल जो होता है, हमें दुनिया को और दुनिया की बातों को छोड़ देते हैं। हम दुनिया को नो कहते हैं और यीशु को यस कहते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में कौन है, मसीह जिंदा है। अब मसीह मुझ में नजर आना चाहिए। पहली बात, ये बहुत मुश्किल बात है, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। दूसरी बात जो है वो खानदानों को छोड़ देना। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, ये हम देखते हैं गैर लोगों के लिए भी है, जो खुदावंद के पास आते हैं उनको बहुत से मसाइल में से गुजरना पड़ता है। हम भी जब खुदावंद को कबूल करते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना कि क्या हो रहा है, बल्कि हम खुदावंद के साथ आगे बढ़ते जाना है।
اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی وجہ سے جو ہے مختلف مصیبتوں کا سامنا، قید کا سامنا، اذیتوں کا، دکھوں کا برداشت کرنا ہے. ہمیں بہت سے مسائل میں سے گزرنا ہے. آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اذیتوں میں ہیں، بہت سے لوگ جو ہے مسیح کی خاطر جو ہے آج دکھ اٹھا رہے ہیں، آج قید خانوں میں، آج اذیتوں میں، آج مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں. اگر پہلی صدی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، بہت سے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، بہت سے لوگوں کو مسیحیت کی خاطر جو ہے وہ قید میں پڑنا پڑا. اور جب لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں کیا کہ اس وقت کو بہت سے لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا، جو آخر تک خدا کو برداشت کرے گا، وہ زندگی کا تاج پائے گا. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم مصیبتوں میں، مشکلوں میں گزرتے ہیں، جب ہم مسائل میں سے گزرتے ہیں، تو پھر خداوند آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے. وہ چاندی کی طرح آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس کھڑا رہتا ہے. وہ آپ سے دور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے لیے جو اپنے کمک کو بھیجتا ہے، وہ اپنی مدد کو بھیجتا ہے جب بھی ہم یہ مشکلات میں سے گزرتے ہیں. کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس خدا کو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جب ہم اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر قید بھی، مشکلیں بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہم دیکھیں کہ پہلی صدی میں جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو خدا سے روکا گیا، خدا سے دور کیا گیا، تو اس وقت بھی خدا کے لوگوں نے جو ہے خدا کو نہیں چھوڑا. ہم دیکھیں پولی کار بشپ تھا، اس کو کہا گیا کہ تو نے خدا کا انکار کرنا ہے، تو نے کہنا ہے سیزر از دی لارڈ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جس خدا نے مجھے 86 برس تک اپنے پاس رکھا، جس نے میری مدد کی، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور اس نے یہ نعرہ لگایا جتنی بھی اس کے آواز تھی کہ جیسس از دی لارڈ، خداوند ہی سب کچھ ہے. جب خداوند کو ہم سب کچھ مانتے ہیں، ہمیں بھی اگر راست پاس گنے گئے ہیں، خداوند کو قبول کر لیا، تو ہمیں دنیا پر بھروسہ نہیں کرنا. دنیا کیا کر رہی ہے؟ رسول کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا جا رہا ہوں، میں ادھر نہیں دیکھتا، ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ میں خداوند کی طرف جا رہا ہوں. میرا خدا جو ہے وہ مشکلات میں بچانے کے لیے قادر ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہماری زندہ امید بن جاتی ہے، خدا ہمارے چہرے کی رونق بن جاتا ہے، خدا ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ آ جاتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے. اس کے بعد جب ہم راست باز گرے جاتے ہیں، ہم غریب ہو جاتے ہیں، یہ بڑی مشکل سی بات ہے کہ راست باز گرے جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں. کیسے کہ خدا کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ اے خدا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. یسوع مسیح کی کہنا ہے کہ جا اپنا بیچ کے سب کچھ تے غریباں کو دے دے، لیکن اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا. خدا کے کلام میں کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا. جو اپنی صرف دولت سے پیار کرتا ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن خدا کے کلام نے کہا پہلے خدا کی بادشاہی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں آپ کو انعام میں مل جائیں گی. ہم پہلے چیزوں کی تلاش میں ہیں. آج کے روحانی لوگ جو ہے نا، آج کے راست باز کیا کرتے ہیں؟ پہلے ان چیزوں کی تلاش میں. ہم منسٹری شروع کریں گے تو ہماری کیسی گاڑی ملے گی، ہمیں سیلری ملے گی، ہمیں کیسے اچھی سہولتیں ملے گی. آج کے راست باز دنیا کی چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں کہ کیڑا جگہ گورا کے رہیے جڑا واہ پیسے کا لے گا. ہماری نظریں آج کیا منسٹریوں کی طرف ہیں، آج ہماری نظریں جو ہے وہ دولت کی طرف ہیں. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو راست باز گنے جاتے ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں، نہ دنیا کی دولت کی طرف، وہ اپنے آپ کو غریب کر دیتے ہیں. اس کی مثال زکئی کی ہے کہ جب زکئی نے خداوند کو قبول کیا، زکئی مسئول لینے والا نہیں تھا، بلکہ مسئول لینے والوں کا سردار تھا. مسئول لینے والوں کا سردار تھا، بڑا مالدار شخص تھا، بڑا لوگوں کو اس نے لوٹا تھا، بڑی دولت اس کے پاس تھی. لیکن جب یسوع کو قبول کیا تو وہ یسوع کے لیے غریب بن گیا، کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو دل کے غریب ہیں. وہ مبارک ہے. مبارک کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس میں کوئی کمی نہ ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں بہت سے پیسے ہیں، بہت سی دولت ہے، اور وہ آپ کو خالی چیک دے دیتا ہے کہ بیٹا یہ لو، لے جاؤ، اور جا کر جتنے دل کرتا ہے پیسے اس میں سے نکال لینا. یہ ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے، ہم مبارک بن جاتے ہیں. یہ مبارک حالی ہے. تو خدا کہتا ہے مبارک ہوئے جڑا دلدار غریب ہے، مبارک ہے وہ جو خدا
کو قبول کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اور آج ہم جب خدا کے لوگ بن جاتے ہیں, زکئی خدا کا بندہ بن گیا, زکئی یسوع مسیح کو تلاش کر رہا ہے, اس کو ڈھونڈ رہا ہے, اور جب یسوع سے مل جاتا ہے تو اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دی. وہ خداوند کے لیے غریب بن گیا, اس نے دولت سے پیار نہیں کیا, 100% جو دولت تھی وہ لوگوں میں اسے تقسیم کر دی, کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے یسوع مل گیا ہے, مجھے نجات مل گئی ہے, مجھے رہائی مل گئی ہے. اور یہ راست باز ہے, جس شخص نے اپنی دولت کو اپنی دولت نہیں سمجھا, بلکہ اس نے اپنے خدا کو جو دولت کا مالک ہے اس نے اس کو جان لیا. ہم آج ہماری نظریں دنیا کی طرف ہیں, ہماری نظریں جو ہے وہ دنیا کی چیزوں پر ہیں, اور خدا کہتا ہے ان چیزوں کی تلاش میں دوسرے لوگ رہتے ہیں. تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. راست باز جب مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین کا کیا بنے گا. لکھا ہے کہ بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ. جڑا مانتا نہیں اس گل, راست باز تو جانتا ہے کہ میری مشکلیں ختم ہو جائیں گی, راست باز تو جانتا ہے کہ میرے لیے یسوع نے دکھ اٹھائے ہیں, اگر میں دکھ اٹھا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. راست باز جانتا ہے کہ میں نے یسوع کی طرف جانا ہے, راست باز جانتا ہے کہ یہ اذیتیں جو ہے, مصیبتیں جو ہے, یہ میرا راستہ نہیں روک سکتی, کیونکہ ان کے بعد مجھے ایک تاج ملنے والا ہے. جو آخر تک برداشت کرتا ہے وہ زندگی کا تاج پائے گا. وہ جانتا ہے, وہ مشکلات میں سے گزرنا جانتا ہے, اور وہ مشکلات میں گزر کر اچھا صحرا, اچھا تاج جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن جو بے دین ہے, جو گناہگار ہے, وہ تو کبھی وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم اکثر آج اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ بڑے گناہگار ہیں. نہیں, بلکہ خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرا دیا ہے, خدا نے آپ کو اپنی نجات دی ہے. جب ہم خدا کی نجات کو قبول کرتے ہیں, جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں, ہم راست باز گنے جاتے ہیں, اور راست باز نجات پائے گا, لیکن مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا. یہ آپ کا میرا خدا بیان کرتا ہے کہ مشکلات میں سے ضرور گزرنا ہے, اور مشکلات میں سے گزر کر ہمیں زندگی کا تاج دیا جائے گا. ہم وہاں پر ہوں گے جہاں پر آپ کا اور میرا خداوند ہوگا. اور آپ کا میرا خدا جیسا چاندی تانے والے جو ہے وہ چاندی کو نہیں چھوڑتا, آپ سے ہم سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ وہ آپ کا چوپان ہے. ہم موت کے سایہ کی وادی سے آپ گزرو, ہاں کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ کا میرا خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ دنیا کے اگر غریب بن جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کا خدا مہیا کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے آسمان کے دریچے میں کھول دوں گا, آپ کے پاس رکھنے کی جگہ لوگی. اور جب آپ خدا پر توکل کرتے ہیں تو آپ کا میرا خدا جو ہے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب راست باز مشکل سے نجات پائے گا, اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں, لیکن جو گناہگار ہے, جو خدا کو قبول ہی نہیں کرتا, وہ کیا کرے گا. اگر آج ہم نے نجات پانی ہے تو ہمیں خدا ان کے کلام پر یقین کرنا ہے, کیونکہ جب کلام کو جانتے ہیں تو پھر ہم خدا ان کے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اس کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی ہے. آمین.